السلام علیکم ویورس. تو جناب آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اس طرح مسکراتے رہیں. تو جناب پیاری سے پکا ہو چکا تھا اور کافی دیر سے ہو چکا تھا. میرا ٹیرس وغیرہ صاف کر رہا تھا کیونکہ ہم ٹیرس پہ سوتے ہیں. سارے بسترے سے سمیٹے تھے، ساری چیزیں میں نے سارا مطلب نیچے سے گراج وغیرہ صاف کرا، جھاڑو لگائی تھی، سارے بسترے تھے بنا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیے تھے. جو ایک کمرے میں مطلب بچے صبح جا کے لیٹ گئے تھے، دوسرا کمرے میں سمیٹنا شروع کر دیا تھا. اور پھر میں نے کچن چھوڑ دیا تھا. میں نے سوچا تھا پھیلا ہوا ہے نا، اسے میں سمیٹ لیتی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے گرمیوں میں بسترے زیادہ پھیلتے ہیں. کیونکہ فی بندہ چرپائی میں بستر مطلب بچھاتی ہوں. اور رات کو ٹھنڈ بھی تھی، مطلب بارش کے موسم اب ٹھنڈا ہو گیا ہے تو میں نے رضائیاں وغیرہ بھی ان کو سردی لگی تھی رات کو. میں پھر اٹھ کر لے کر گئی تھی تو وہ سارے میں نے سمیٹ کے تھے، بنا کے رکھے تھے. میں نے اس کو دیکھ کے میرے سر میں درد ہوگا. تو بچوں کے اسکول جانے سے پہلے میں اپنے سارے بسترے اور ساری چیزیں میں نے سمیٹ لی تھی. کیونکہ کل میں نے جو کپڑے دھوئے تھے لائٹ چلی گئی تھی تو آدھے کپڑے میرے مشین میں رہ گئے تھے. تو میں نے کہا چلو ان کو آج دھو لوں گی. تو میری کوشش تھی کہ ہاں ناشتہ وغیرہ بچوں کو بنا کے، دودھ بھی میرے بیٹے کا چھوٹے والے کا دہی ابلا ہوا تھا وہ بھی میں نے ابالا تھا، چائے بنائی تھی ساتھ میں. سالن رات کو میں نے نہیں بنایا تھا، میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا تھا. پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، میرے کندھوں میں نا بہت درد ہو رہا ہے اور نہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میرے کو کام کرنے کو میرا دل کرتا ہے، میرا جسم ساتھ نہیں دیتا. اور یہاں نا پھر میں نے کھانا نہیں بنایا تھا، پر میرا بڑا دل کر رہا تھا میں چاول بنا کے کھاؤں گی. تو پر نا میری بیٹی کے ڈاڑھ میں بہت درد تھا. تو پھر میں نے کہا میں بناؤں گی تو یہ کبھی بھی نہیں مانے گی. تو اس لیے پھر میں نے چاول بھی نہیں بنائے تھے، ہم نے روٹیاں ہی بنا لی تھی. سالن تھا ہمارے پاس، ہم نے کھانا کھایا تھا. تو اب میرے پاس یہاں لنچ میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے کہا چلو ان کو انڈے کی چٹنی بنا دیتی ہوں. اب گرمی ہے، بچے پراٹھے اتنا صبح صبح شوق سے نہیں کھاتے، گرمی میں اتنی طلب نہیں ہوتی. تو رس رکھے ہوئے تھے، انہوں نے چائے سے رس کھائے تھے. تو میں نے یہاں لنچ میں ان کو پراٹھا اور چٹنی، انڈے کی جو پیاز والا انڈا جو ہوتا ہے وہ میں نے بنا کے ساتھ میں سوچا تھا ان کو پیک کر کے دے دوں گی. کیونکہ نا دھوپ زیادہ ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی کی بوتلیں بھی میں نے انہیں دی تھی. اور بچے صبح سے جاتے ہیں تو تقریباً 2 بجے سے گھر میں آتے ہیں تو بھوک تو لگتی ہے. حالانکہ لنچ بھی دیتی ہوں، پیسے بھی دیتی ہوں، پر پیسوں سے جو آپ کو پتہ ہے پاکٹ منی جتنی مرضی دے دو، ایک دفعہ روٹی کھا لیتے ہیں نا تو انہیں تھوڑا سا پیٹ میں آسرا ہو جاتا ہے. کیونکہ رکشہ والا اپنے ٹائم پر آتا ہے. تو یہاں میں ان کے لیے پراٹھے بنا رہی تھی. باقی میں نے کوشش کی تھی کہ سارے کام کر لوں. میں نے سوچا تھا کہ سارے کام صبح سمیٹ لوں گی نا، پھر مشین لگاؤں گی. کیونکہ مشین کا یہ ہے کہ پھر میرا مشین پہ فوکس ہوگا. اور یقین کریں صبح ٹائم تو جب میں اٹھتی ہوں نا، مجھے چاروں طرف کام نظر آ رہا تھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا میں کہاں سے کام شروع کہاں ختم کروں. پھر بھی میں کہتی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. فراغ اگر ہم جیسے فارغ رہتے ہیں، اس کو فراغت کہتے ہیں. تو بھائی یہ بہت بڑی وہ ہے، مطلب نحوست یہ سمجھیں. مطلب فارغ رہ کے انسان بیمار ہو جاتا ہے، پھر میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. کام کرنے سے میرا کچھ بھی نہیں ہوتا، بس جب میرا جسم ساتھ نہیں دیتا ہے یا میرے سر میں درد ہوتا ہے یا میرا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، پھر مجھے بندہ بنا بڑا وہ ہوتا ہے. اور نا دوائی کی طرف میرے ذہن نہیں جاتا کہ میں دوائی منگا کے کھا لوں. تو یہاں میں نے ان لوگوں کے لنچ وغیرہ پیک کر دیا تھا. چھوٹا بیٹا میرا بھی سو رہا تھا. اور ابھی کچن کچن میں اتنا مرضی سمیٹ لوں، کچن پھر بھی پھیل جاتا ہے. تو اس لیے آج میں نے کچن کو چھوڑ دیا تھا، میں نے باقی کام سمیٹا تھا. اب ان کو بھیجنے کے بعد میں خود 1 کپ چائے پیوں گی، اس کے بعد میں پھر مشین لگاؤں گی. انشاءاللہ آپ سے میں شام میں اپنا نیکسٹ ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، کمنٹ لازمی کرنا ہے کہ آپ کس کنٹری سے دیکھنا ہے. اور جناب کیا بولتے ہیں نا، ہم لوگ بہت محنت سے بناتے ہیں تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے میری ویڈیو کو. یہاں میرا کام ہو گیا تھا. یہ ساری چیزیں میں باہر رکھنے جا رہی تھی دوبارہ سے. میری کوشش تھی کہ میں سارا سمیٹ لوں اور دھوپ آ جاتی لیکن دھوپ میں آنکھیں نہیں کھلتی. کام کرنا تو بہت دوری کی بات ہے. تو یہاں میں مشین میں لگاؤں گی. انشاءاللہ شام میں آپ کے ساتھ اپنی ویڈیو شیئر کروں.